اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کسی موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں دین کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں لائیو کال کے ذریعے، اور ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے ہدایت کے موضوع پہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس کا کرم ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں جس طرح اس کرۂ ارضی میں وسائل معیشت کے خزانے انڈیل دیے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ایک کامل نظام عطا فرمایا، تاکہ ہر انسان ہدایت کے حصول کے ذریعے اپنے زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کو پا سکے اور اپنے زندگی کو پاکیزہ مقاصد کی طرف گامزن کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ہدایت کے لیے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی معیشت کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، تک و دو کرنی پڑتی ہے، تب جا کے روٹی پیٹ میں آتی ہے، لیکن ہدایت تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کامل نظام کے ذریعے عطا فرمائی کہ گمراہیت اور گناہ و معصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا ہمارے پاس کوئی ایسا سبب نہیں باقی رہ جاتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، یعنی ساری مخلوق بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن خود انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا، وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، عقل اور شعور عطا فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ دولت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے انسان خود صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، یعنی عقل ایک ایسی دولت ہے، ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ صحیح غلط کا امتیاز، گناہ و معصیت کا امتیاز، خیر اور شر کا امتیاز کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا، وہ بھی فطرت سلیمہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ انسان کو ایک فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو لوگ مسخ کر دیتے ہیں، لیکن جو پیدا کیا انسان کو فطرت سلیمہ پر، تو فطرت سلیمہ ہمیشہ پوزیٹیوٹی چاہتی ہے، درستگی چاہتی ہے، خیر اور اچھائی چاہتی ہے، اور شر سے ہمیشہ وہ جو ہے وہ منکر ہوتی ہے اور ہمیشہ اعراض کرتی ہے۔ تو جس فطرت پہ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یعنی بائی برتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقی طور پہ ہمارے اندر وہ سسٹم، وہ فنکشن بلٹ ان کر دیا ہے کہ ہمیں غلط اور صحیح کا اندر سے پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اپنے بندے پر فجور اور تقوی دونوں الہام کر دیا، اور ایک موقع پہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جو ہے وہ یہ شعور، یہ امتیاز، یہ پہچان موجود ہے کہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو اس کا ضمیر خود جاگ اٹھتا ہے اور اس چیز پر اعتراض کرتا ہے، اس چیز پر اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور جب کوئی چیز درست ہوتی ہے تو چونکہ اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، تو خود بخود اس کا قلب اس بات پر، اس صحیح چیز پر مطمئن اور اطمینان کا اظہار کرتا ہے، ایک یقین کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ایک تو ہماری اپنی تخلیقی ساخت، اور ایک ہمیں پیدائشی طور پہ جو کمالات عطا فرمائے، عقل و شعور عطا فرمایا، فطرت سلیمہ عطا فرمائی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے باوجود بھی ایک واضح طور پہ بطور ہدایت کے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ انبیاء کرام آئیں گے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو اندر سے ایک درستگی کا اور ہدایت کا احساس ہو رہا ہے، اگر وہ کہیں دھندلا ہے یا کہیں اس میں آپ کو وضاحت نہیں ہوتی، تو پیغمبر بھی آتے ہیں اور پیغمبر واضح طور پہ صحیح اور غلط کا اعلان کر دیتے ہیں، جائز اور ناجائز کا امتیاز کر دیتے ہیں، خیر اور شر کا فرق بیان کر دیتے ہیں، تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے کہ جس چیز پر میرا قلب مطمئن ہے اور میں درست سمجھتا ہوں، کیا واقعتاً وہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے پیغمبر کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ کہ باقاعدہ کتابوں کو بھی نازل کیا،
تاکہ ایک کتاب جو نازل کی جا رہی ہے اس کے ذریعے بندہ پڑھ کے بھی اپنے عقل کو، اپنے صلاحیتوں کو، اپنی سوچ کو ایویلیویٹ کر سکے اور اپنی تمام تر فیصلوں کو اس قرآن اور سنت اور اللہ کی کتاب اور وحی کے تابع کر سکے کہ میں اگر کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہوں تو اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہدایت کا ایک مستقل نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے عقل و شعور اور فطرت سلیمہ کے بعد باقاعدہ کتابوں کو بھی نازل کیا، پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتابوں کے ذریعے باقاعدہ اس کا ایک تصور پیش کیا، تھیوری پیش کی، اور پیغمبر کے ذریعے باقاعدہ اس کا ایک پریکٹیکل پیش کیا، تاکہ کسی قسم کا اشکال یا ابہام ہدایت کے راستے میں نہ رہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ گفتگو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو بھیجا تاکہ اس چیز کو پریکٹیکلی بھی پرفارم کر کے بتا دیں، اس کو ایکسپوز کر دیں۔ جو بھی وحی ہے، جو بھی اللہ کا قانون ہے، اللہ کی ہدایت ہے، ایک نظام ہے، اس کو باقاعدہ واضح طور پہ ہمیں پیش کر دے۔ دیکھیں ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے خود قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو قرآن میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہی میں اس دعا کو قبول کرنے کے بعد جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کو تھام لو، یہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گی۔ یعنی جہاں کہیں تمہیں شک ہو، شبہ ہو، جہاں کہیں تمہیں ڈاؤٹ ہو، جہاں کہیں تمہیں اندھیرا نظر آئے، جہاں کہیں تمہیں راستہ نہ مل رہا ہو، تو پھر یہ قرآن تمہیں راستہ دکھائے گا۔ یعنی قرآن کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم عموماً فیصلے قرآن کے بغیر خود سے کر لیتے ہیں۔ ہم جب بھی فیصلہ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ، ہمارا یہ راستہ، ہمارا یہ طریقہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، اور اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ہم زحمت بھی نہیں کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہمیں اپنا ہر کام قرآن کے مطابق کرنا چاہیے تھا، ہمیں قرآن کے فیصلوں کو ماننا چاہیے تھا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جبکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب عرض کرنی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہو جس کے پاس تھوڑے بہت ہی پیسے جس سے وہ گھر بنا رہا ہو، باقی ان کے روزگار وغیرہ بھی کچھ نہ ہو، تو ان کو کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رشتہ داروں کی مدد کرنے، ان کا خیال رکھنے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہدایت کے حوالے سے، اور ہدایت چاہے رشتہ دار کے حوالے سے ہو، دوست یار کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، معیشت و معاشرت کے حوالے سے ہو، ریاست و سیاست کے حوالے سے ہو، قرآن آپ کو ہر چیز کے اندر ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف ختم قرآن کی ایک کتاب ہے کہ ہمیں جب ختم پڑھنا ہو تو اس کو پڑھ لیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا بھی چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کس طرح زندگی کے اصول بیان کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے چاہیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک کالر کو پہلے شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، مجھے بھی آ رہی ہے آپ کے ٹی وی کی آواز۔ السلام علیکم۔ جی میں کر رہا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں آپ جی آپ کال پہ رہیں، ٹی وی پہ نہ رہیں، وہ 10 سیکنڈ ڈیلے بھی ہوتا ہے۔ سر میں نے یہ ایک سوال کرنا تھا کہ انشورنس کا جو ہوتا ہے پلان، اس میں کوئی سود کے زمرے میں تو نہیں جاتا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشورنس کے حوالے سے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟
ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں نا، یہ جو سوال آتے ہیں انشورنس کا کیا حکم ہے، تو اب انشورنس کے حوالے سے آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ تو ہمیں قرآن بتائے گا کہ جو بھی چیزیں جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر ہمارے رزق کے لیے حرام ہوتی ہے تو حدود اربع، فور کارنر قرآن بتا دیتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ٹریڈ ہو، کوئی بھی ڈیل ہو، اس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، سود آ جائے، ربا آ جائے، جوا آ جائے، گیمبلنگ آ جائے، تو آپ کو اجتناب کرنا ہے. ہمیں قرآن حدود اربع بتا دیتا ہے. اب ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی طریقے معیشت و معاشرت کے وضع کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی غور کر لینا چاہیے کہیں یہ قرآن و حدیث سے تو نہیں ٹکراتے، اور جب ہم اس کو استعمال کرنے جائیں کسی بھی موڈ آف فائنانس کو، تو ہمیں بہرحال ہدایت تو قرآن دے گا کہ آیا یہ طریقہ درست تھا کہ غلط تھا. ہم بعض اوقات جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری عقل یہ کہتی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آج کا تقاضا یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دی تھی نا، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار اور ہم سے زیادہ عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس کی عقل سے، شعور سے، سمجھداری سے مراد یہ ہے کہ وہ ہم سب کے تمام مخلوق کے علم پر اس کا علم غالب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے نتیجے کے طور پہ، بالآخر معال کے طور پہ، اینڈ آف دا ٹائم بہتر کیا رہے گا. ہم نے جتنے بھی طریقے اور اپنے نظام اور اپنے جتنی بھی چیزیں تھی وضع کر کے دیکھی. شروع میں ہم بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد جب اس کے نقائص سامنے آتے ہیں، نقصانات سامنے آتے ہیں، تو پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اتنے میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہو جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور یہ ایک تسلسل ہے. قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک بار اس کو اٹھا کے نہیں دیکھتے وہ ہمیں کس راستے پہ لے جا رہا ہے، وہ ہمیں کن خطوط پہ چلا رہا ہے، قرآن ہمیں کس چیز کی ہدایت دے رہا ہے، وہ ہمیں زندگی کے کون سے اصول بتانا چاہتا ہے کہ جس سے ہماری مادی زندگی، جسمانی زندگی، دنیاوی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے. اور وہ کس طریقے سے ہمیں زندگی کے اصول اور ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم حلال و حرام میں امتیاز کر سکیں، خیر و شر میں امتیاز کر سکیں، مخلوق کے، لوگوں کے، بندوں کے بھی حقوق ادا کر سکیں اور خدا کی بھی عبادت کا تقاضا پورا کر سکیں. یہ تو ہمیں قرآن بتائے گا. کاش کہ ہم اللہ کے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. خوش آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں اختر بول رہا ہوں بھکر سے. اختر بول رہے ہیں کہاں سے؟ بھکر سے، ضلع بھکر سے. واہ بھائی واہ. سر مجھے یہ جاننا تھا کہ جب کچھ لوگ، میں نے خود سنا ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولضالین آمین اور کچھ پڑھتے ہیں ولضالین آمین. جی اس میں صحیح کون ہے؟ صحیح کون سا الفاظ ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر. جی میں مطلب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک ہے، مطلب ہم نے پوری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ہم نے مطلب کہیں لگائی ہوئی ہے، اور اگلے ہمیں نہ وہ پیسے دے رہے ہیں نہ وہ ہمیں پلاٹ دے رہے ہیں. میں بحریہ ٹاؤن کی بات کر. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو بس اس چیز کا خیال رکھا کرے کہ ہم نام لے کے کسی کو کوڈ نہیں کرتے ہیں، نفس سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور ہم گفتگو کر رہے تھے ہدایت کے حوالے سے کہ ہدایت کا جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ واقعی بہت کامل نظام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہر چیز اور ہر طریقے سے جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے. یہاں تک کہ بندے کو آج اگر ہم کہیں نا تو ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو مفسرین کہتے ہیں دلائل کا نصب ہونا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلائل ہمارے سامنے، ایسے حالات و واقعات ہمارے سامنے قائم کر دیتا ہے کہ ان سے ہمیں عبرت ہوتی ہے اور ہم نصیحت پکڑ لیں کہ واقعی جو ہمارا رب کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے. ہماری زندگی میں آنکھوں کے سامنے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں ہدایت دیتے ہیں.
اسی طریقے سے ہدایت کا میں نے ایک یہ بھی معاملہ دیکھا کہ بعض لوگوں کو مفسرین نے باقاعدہ کہا ہے کہ منامات صادقہ، سچے خواب جو ہوتے ہیں، یہ بھی ہدایت کا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو خواب میں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یہ بھی ایک ہدایت ہے، اشارہ مل جانا زندگی میں کسی چیز کا ہدایت ہے، قلب میں کسی چیز کا جو ہے وہ کھٹکا پڑ جانا غلط چیز کے لیے، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں جو ہے وہ تحریری طور پہ بھی دے دی، پھر قدم قدم پہ بھی ہمیں باقاعدہ موٹیویٹ کر رہا ہے، متنبع کر رہا ہے، باقاعدہ مطلع کر رہا ہے کہ تم اس وقت رائٹ ہو، اب رونگ ہو، اب رائٹ ہو، اب رونگ ہو۔ وہ ہمیں قدم قدم پہ جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پہ بلا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی نصیحت بندے کو کر دی جائے اور اس کے باوجود وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ سزا کا تو مستحق ہوگا۔ یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو مسترد کر دے، اس کو نہ مانے، انکار کر دے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بجائے اس کو قبول کرنے کے اس کے مقابل اور مخالف جو نظام ہوتا ہے اس کو باقاعدہ اختیار کرے، پھر وہ کہے کہ نہیں میں تو غلط نہیں ہوں، میں تو انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، تو یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید دی ہے وہ کس لیے وعید دی ہے؟ وہ جب کہتا ہے کہ میں نافرمانوں کو، مجرموں کو، کافروں کو جہنم میں ڈالوں گا، وہ اس لیے کہتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم عرض کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب طارق بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی طارق صاحب، میرا ایک تھا، مجھے مشورہ چاہیے تھا کہ میرے پاس کچھ رقم تھی، میں نے وہ ایک کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی ہے، جی میں نے کنفرم کرنا تھا کہ اس پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہ میں مفتی صاحب ابوظبی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا، تو اس کا ساتھ چھوٹے بچوں کے اوپر اپنے وائف کے ساتھ تھوڑا کچھ لڑائی ہوا گھر میں، تو اس نے بس منہ ماری کے اوپر ہی بس اپنا بیوی کو بولا بس میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو بعد میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا، بولتے میں نے دل سے نہیں دی۔ تو مفتی صاحب میں جاننا چاہتے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس ہدایت کو نہ قبول کریں، نہ اختیار کریں اور صاف کھلم کھلا اس کی مخالفت کریں اور پھر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سزا دینا ہمیں نہیں بنتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے یہ جو ہدایت دی ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے اور قرآن کو نازل کیا ہے، تو یہ کسوٹی بنا کے ہمیں دیا ہے ان سب چیزوں کو کہ جو اس پر عمل کرے گا، اس کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے دنیا اور آخرت میں ملیں گے، اور نافرمانی کی تو پھر اس کے نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ انشاءاللہ اس پہ عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا۔ جی یہ نماز وتر میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو ہم تو یہی پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعائے قنوت نہیں ہے، دعائے قنوت کوئی اور ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ لوگوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے جس چیز کا خود علم نہ ہو کہ یہ دعائے قنوت نہیں ہے یا یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ دین کے معاملے میں جب تک کوئی بات کنفرم نہ پتہ ہو، پکی نہ پتہ ہو، تو نہیں کہنی چاہیے۔ ہم علم حاصل کرنے کے بعد جب کوئی بات کہتے ہیں تو جاننے کے باوجود کہ یہ چیز اسی طرح قرآن و حدیث میں ہے، پھر بھی کہتے ہوئے ہمیں ایک ڈر اور ایک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ نہ جانتے ہوں اور اس پہ فتویٰ دے دیا جائے، اس پہ رائے دے دی جائے، مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے۔
اس جرت پر، اس دلیری پر اور اس عمل پر کہ کس طریقے سے بغیر علم کے کوئی رائے قائم کر لی جائے اور لوگوں کو اس کی باقاعدہ ہدایت دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں سوالات کے جوابات بھی پیش کروں گا اور گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے۔ بہن نے یہ پوچھا تھا کہ رشتہ دار کو گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں، یعنی وہ شخص گھر بنا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایکسٹرا اتنی آمدنی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شخص گھر بنا رہا ہے تو اس کو اس وقت ضرورت تو ہوتی ہے کہ کوئی مدد کرے تو میں جو یہ ادھورا کام ہے اس کو پورا کر لوں، تو ایسے لوگوں کی مدد، ایسے رشتہ داروں کی مدد بالکل کرنی چاہیے۔ بس شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو زکوٰۃ، وہ شخص کے جو گھر بنا رہا ہے تقریباً جو ہے وہ نظر تو یہی آتا ہے کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اس میں لگا دی ہوگی، اب اس کے پاس کوئی ایسی دولت یا سونا یا وہ صاحب نصاب والی کیفیت رہی نہیں ہوگی، پھر بھی جو ہے وہ اگر یہ کنفرم ہو جائے تو اچھا ہے اور اس کو آپ مالک بنا دیں تو کیا ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے گا، اور پھر وہ چاہے گھر بنائے وہ اپنے حساب سے استعمال کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مالک بنانے کے بجائے ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ مزدوری کسی مزدور کو دے دیں زکوٰۃ کے بجائے، اور اسی طریقے سے آپ کسی کی پیمنٹ ادا کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کو مالک بنائیں گے پھر وہ اپنے کام میں زکوٰۃ کو استعمال کرے گا، چونکہ وہ اس صورت میں کہ وہ شرعی فقیر ہو چکا تھا۔ یہ ایک سوال ہم سے پوچھا انشورنس کے حوالے سے، یعنی مطلقاً یہ سوال ہے کہ انشورنس کا اسلام میں کیا تصور ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کون سی کمپنی ہے، کسی کمپنی کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے۔ انشورنس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کروں گا پھر انشاءاللہ اس کے جوابات پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ بات کیا ہم نے کاروبار شروع کیا ہے جی جی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ دعا بھی کرنے اللہ برکت ڈالے، اور جو ہے نا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہمارا اپنا ہے اور 2 لاکھ ادھار بھی ہو گیا ہے، اس کا زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 3 لاکھ کی یا اوپر 2 لاکھ جو ہے نا اس کا بھی دینی ہے یا نہیں دینی، یا یہ بات پوچھنا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، فرمائیے۔ جی جی فرمائیے۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں پیسے ہوں۔ آواز سلو آ رہی ہے آپ کی، کلیئر نہیں ہے، تھوڑا لاؤڈ بات کریں۔ قرآن پاک میں پیسے ہوں تو وہ کسی مجبور عورت کو لگ جاتے ہیں؟ ابھی بھی آواز کلیئر نہیں آئی مجھے۔ قرآن ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، اور آپ جو ہے وہ جب مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں اس وقت ٹی وی نہیں دیکھا کریں۔ مطلب آپ کال پہ بات کر رہی ہیں تو پہلے کال پہ بات کر کے مسئلہ بتا دیں تاکہ ہم اچھی طرح وہ مسئلہ سن لیں، پھر آپ ٹی وی پہ جواب سنیں۔ اب ٹی وی پہ آپ سنتے سنتے فون پہ بات کریں گی تو ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے، یا آپ کی بات پراپر نہیں آئے گی، پیچھے سے ٹی وی کی آواز بھی آتی رہے گی تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انشورنس کے حوالے سے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ انشورنس کا شرعی حکم کیا ہے، تو دیکھیں انشورنس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے پریکٹیکلی، انشورنس کا تصور اسلام میں منع نہیں ہے۔ مطلب آپ کسی سے رسک کو شیئر کر لیں یا رسک فری کر دیں کسی کو، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار، اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے، اسلامک اصولوں پر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم کہیں کہ انشورنس کانسیپچولی تو بالکل درست ہے، لیکن پریکٹس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سود کی شکل بھی آتی ہے اور جوئے کی شکل بھی آتی ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ وقفے کے بعد کروں گا، تب تک آپ انتظار کریں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ انشورنس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی پالیسی لیتے ہیں بالفرض، تو اس میں میرٹ پالیسی ہوتی ہے، ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص ٹائم تک پریمیم دیتے رہیں گے، انسٹالمنٹ پے کر دیں گے۔ جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو آپ کو جو اماؤنٹ بتایا ہوگا اضافی، 8 سال کی پالیسی، 10 سال کی یا 20 سال کی پالیسی ہے، تو 20 سال بعد 20 سال تک آپ دیتے رہیں گے، پھر آپ کو منافع کے ساتھ ایک اضافی رقم دے دی جائے گی۔ بظاہر اس کو بہت ساری چیزوں کے نام دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر بغور دیکھیں نا
تو آپ ایک مستقل عرصے تک رقم دیتے رہے تھے جو ان کے پاس جمع ہوتی تھی، اور وہ امین تھے آپ کی رقم کے۔ پھر جب انہوں نے آپ کی وہ رقم لوٹائی اس قرض کے بدلے میں تو اضافہ کر کے روکائی۔ سود کا اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور واپس جو ہے وہ زیادہ کر کے لیں، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بزنس کیا ہو اور اس میں پروفٹ اور نقصان دونوں کا امکان ہو اور باقاعدہ کیا ہو بزنس، پھر پروفٹ ہوا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے انویسٹ بھی کیا۔ یہاں پہ نہ تجارت کی کوئی شکل آ رہی ہے نہ کوئی اور، سیدھا آپ ایک مخصوص وقت تک کے لیے رقم جمع کرواتے ہیں، اور اس وقت کے بعد جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منافع کے ساتھ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اضافہ ہے جتنا بھی ہے یہ شریعت میں یہ سود قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مناسب اور معقول شکل بنائی جائے تاکہ شرعی اعتبار سے سود کی شکل نہ بنے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، جی فرمائیے گا۔ جب نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم 15 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ ہم ہر قل ہو اللہ احد سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مزید کالر ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ یہ آخری کالر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جو فجر کی سنتیں ہوتی ہیں وہ ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں، فجر کی اور ظہر کی؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ سوال بکھر سے پوچھا تھا ولدضالین کے حوالے سے، کہ میں کبھی سنتا ہوں ولدضالین پڑھتے ہیں، کبھی ولدضالین پڑھتے ہیں۔ میں نے تو اس میں ڈال بھی سنا ہے، ولدضالین بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ پڑھنے والوں کا اپنا اپنا انداز ہے۔ سب سے پہلی بات یاد یہ رکھیے گا، یہ جو مسئلہ ہے پڑھنے کا تلفظ کا، یہ قرات کا مسئلہ ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ فرقہ وارانہ ایشو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ بعض چیزوں کو فرقوں کی علامت بھی بنا لی جاتی ہے، تو یہ پیور قرات کا مسئلہ ہے کہ یہ جو ضاد ہوتا ہے اس کا جو تلفظ ہے شروع میں سننے میں ضا سے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں ضا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے قرات کے امام ہیں قاری امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، فوائد مکیہ میں انہوں نے اس کی پوری صراحت اور وضاحت لکھی ہے کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے اصل میں ولدضالین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جس طریقے سے ضاد کا ایک لفظ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ضا پڑھیں گے ضا، تو ضا ایک باقاعدہ تا اور ذات جس کو ہم اردو میں توئیں زوئیں کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں ایک دوسرا لفظ موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ضاد کی آواز ضا کی طرح نکلے، کیونکہ دو لفظ الگ الگ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی الگ الگ آوازیں ہیں، دونوں کا الگ الگ تلفظ ہے۔ تو جب دو علیحدہ لفظ ہیں تو ان کی آواز، ان کا ساؤنڈ، ان کی ڈیلیوری دونوں کی الگ الگ اور فرق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب پڑھنے کے انداز میں بعض لوگ غالب کر دیتے ہیں ضا کو اور مغلوب کر دیتے ہیں ضاد کی آواز کو، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ غالب رکھتے ہیں ضاد کی آواز کو اور ضا کی آواز کو مغلوب رکھتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کر کے اپنے تلفظ کو ضرور درست کریں، مگر تلفظ درست کرنے کے لیے اپنے دلوں کو، زبانوں کو خراب نہ کریں اور کسی پہ تنقید اور فتویٰ نہ کریں۔ قرآن پاک اچھی طرح پڑھیں، سیکھیں، تلفظ کو درست کریں۔ یہ ہم سے سوال پوچھا تھا کہ رقم جو ہے وہ کاروبار میں لگائی ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ جو آپ نے رقم کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی ہے، اگر وہ نصاب کی برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی اس سے اگر آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس رقم پر ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو رقم آپ نے کاروبار میں لگائی ہے اس رقم پر آپ کو مال تجارت جو ہوتا ہے اس سے اگر آپ نے خریدا ہے، انویسٹ کی ہوئی ہے، کسی کے پاس رقم موجود ہے آپ کی جس کو وہ استعمال کرتا ہے کاروبار میں، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ضرور دینی ہے۔ یہ ایک سوال ہم سے پوچھا کہ وائف سے لڑائی ہو گئی تھی، دوست کی جو ہے وہ دوست جو ہے اس کی اپنی وائف سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اچھا، ایسے مسئلے لوگ زیادہ تر دوست کے اوپر رکھ کے پوچھتے ہیں، بعض اوقات خود بھی یہ کام کر دیتے ہیں لیکن نام دوست کا لیتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، یہ جو لفظ ادا کیے تھے نا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ جو نہیں رکھوں گا ہے یہ تو ایک ارادہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ورڈ تھا نا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں،
یہ باقاعدہ اس نے انشاء کیا ہے طلاق کا، اور اس نے ایک طلاق دے دی ہے، لہٰذا اپنے ان الفاظوں کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنے کسی بھی قریبی علاقے میں عالم دین مفتی کے پاس جائیں اور اپنے دوست کو کہیں کہ جو الفاظ ادا کیے تھے وہ الفاظ کسی مفتی کے سامنے ادا کر کے بتائیں کہ میں نے یہ ورڈ کہے تھے، تاکہ مزید کنفرم ہو جائے کہ آپ نے جو اپنے دوست کے بارے میں جو مسئلہ پوچھا ہے ان کے نظر میں بھی ان کے سامنے بھی یہی مسئلہ ہے، تو وہ اپنا وہ مسئلہ عالم کو سنائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ پکا جو ہے وہ فتویٰ دے دیں گے۔ لیکن جو ورڈ آپ نے مجھے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق ہو گئی ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ دعائے قنوت کے بارے میں بہن نے کہا کہ کسی نے کہا دعائے قنوت یہ نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی اور ہوتی ہے، تو دعائے قنوت تو خیر یہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں یا کوئی صورت اور ہے اس کو دعائے قنوت کی جگہ پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، یہی دعائے قنوت ہے، اور ہم نماز کا جو طریقہ سکھاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کیوں ٹی وی پر درود شریف، اتحیات، دعائے قنوت اس کو باقاعدہ یاد کروایا جاتا ہے اور الگ سے اس کے فلرز بھی آتے ہیں، تو آپ اس کو سن کے کنفرم بھی کریں کہ دعائے قنوت ہوتی کیا ہے اور یاد بھی کر لیں۔ سوال یہ پوچھا تھا ہم سے کہ 3 لاکھ روپے میں نے کاروبار میں لگائے ہیں اور 2 لاکھ روپے کسی سے قرض لے کے لگائے ہیں، تو زکوٰۃ کتنی رقم پر ہوگی؟ جو آپ نے قرض لیا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو آپ نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں 3 لاکھ روپے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے 3 لاکھ روپے کی رقم سے انسان جو ہے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس لیے 3 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، وہ بھی سال ہونے کے بعد۔ یہ سوال ہم سے بہن نے پوچھا تھا، کلیئر تو نہیں سمجھ آیا تھا، لیکن وہ کچھ اس طرح تھا کہ قرآن پاک میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں وہ پھر شادی میں ہم دے دیتے ہیں، تو کیا کسی اور کو دے دیے جائیں تو اس کو لگ جائیں گے؟ اب لگنا مجھے نہیں سمجھ میں آتا، آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیتے ہیں تو وہ بالکل آپ دے سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا قرآن پاک میں رکھنا، یہ کوئی شرعی باقاعدہ تقاضا نہیں تھا کہ آپ اس طرح قرآن میں رکھ کے شادی میں دیں یا قرآن میں رکھ کے کسی کی مدد کریں، تو یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں تھا، آپ کے اپنے علاقے کی کوئی رسم یا بزرگوں سے بڑوں سے سنا ہوا کوئی طریقہ تھا تو یہ ایک الگ بات ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ جو ہے وہ مطلب ایک بینک کا سسٹم اور باقاعدہ تجوریوں اور الماریوں کا اتنا بڑا لوکل ڈومیسٹک لیول پہ گاؤں دیہاتوں میں تو تصور ہوتا نہیں تھا، تو ویسے ہی پیسے رکھ لیا کرتے تھے اپنے پیسوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ قرآن تو کوئی چوری کرے گا نہیں، تو اب وہ طریقہ باقاعدہ ہے کہ آپ اس کو کوئی شرعی طریقہ سمجھ لیں تو ایسا نہیں ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں، وہ قرآن پاک میں رکھے ہوئے پیسے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بہن نے پوچھا کہ نفل نماز میں ہم بعض اوقات کئی مرتبہ 10 12 مرتبہ 15 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو کیا ہر دفعہ سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ سنت ہے، پڑھنی چاہیے، طریقہ یہی ہے، نہ پڑھنے سے آپ کے نفل ہو جائیں گے لیکن سنت ترک ہو جائے گا کہ سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تھی، وہ آپ نے پڑھنی چاہیے۔ یہ ہم سے سوال پوچھا کہ فجر اور ظہر کی سنتیں کیا ہم گھر پہ پڑھ کے پھر مسجد آئیں تو یہ بہتر ہے؟ بالکل آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ سنتیں گھر پہ پڑھ لیا کریں آج کل کے حالات کے حساب سے بھی، اور دوسرا یہ کہ گھر میں بھی فرض مسجد میں پڑھیں، لیکن گھر کو بھی بابرکت بنانے کے لیے نفلی عبادت ہیں، سنتیں ہیں، ان کو آپ گھر میں ادا کر لیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بھی نمازوں کی برکتیں اور فرشتے رحمت کے اتریں گے۔ دوسرا یہ کہ گھر میں نماز کا ماحول، بچے آپ کے دیکھیں گے تو وہ موٹیویٹ ہوں گے، وہ نقل کریں گے، چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کو ایک نماز کا تعارف مل جائے گا، ان کو ایک نماز کی دعوت اور رغبت مل جائے گی، لہٰذا اس لیے قصداً بھی آپ جو ہے نا یہ اس نیت سے بھی جو ہے وہ آپ گھر پہ نوافل اور سنتیں ادا کیا کریں تاکہ جو ہے وہ گھر میں بھی نمازوں کا ماحول بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے، اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔